من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. میرے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. آخری ہا جو ہے ساکن کرنی ہے اور ہا کی آواز آنی چاہیے. وجوہ یومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. صوت کلیئر کریں. تصلى one by one. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية من عين نہیں ہے من عين آنية آنية ادھر عینیں نکالنی. آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام. طا کو پڑھتے ہوئے پیش پڑھ دیتے ہیں تو یہ پیش نہیں اس پہ طا موٹا تو ہے. طا طا ایک ہے تا 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 ایک ہے طا طا لیکن تو نہیں کرنا. لیس لہم طعام الا من ضریع لیس لہم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع لا
لا يسمن ولا يغني من جوع. یوغ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یغنی اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللهم اجعلنا منهم. ترجمہ سبحان اللہ. حل کیا عطا کا آئی آپ کے پاس حدیث وہ بات وہ خبر اس دن کی خبر الغاشیہ کہ وہ ڈھانپ لینے والا کہ وہ دن وہ قیامت ڈھانپ لینے والی. حل عطا کا کیا آپ کے پاس آئی حدیث خبر بات آگے بریکٹ میں مفہوماً ترجمہ ہے قیامت کی خبر وہ قیامت کے جو الغاشیہ ڈھانپ لینے والی ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ اس دن وجوہ کچھ چہرے کچھ کس کا ترجمہ ہوگا تنوین کا وجوہ کچھ چہرے یومئذ اس دن خاشعہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے اترے ہوئے ہوں گے. کچھ چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے. چہروں کا اترنا چہرے اترا اس کا چہرہ اترا ہوا تھا جی. ڈرے ہوئے ہوں گے اور دبے ہوئے سہمے ہوئے اترے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ اور وہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. مصیبتیں جھیل جھیل کر عاملۃ عمل سے ہے یعنی عمل کر کر کے ناصبۃ تھکے ہوئے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ پھر بھی وہ داخل ہوں گے نارن آگ میں حامیہ دو دہکتی ہوئی. تسقا پلایا جائے گا ان کو من عین ایک ایسے چشمے سے آنیہ جو کھولتا ہوا ہوگا ابلتا ہوا ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. لیس لہم طعام نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا الا مگر من ضریع کانٹے دار جھاڑی سے تھوہر کا درخت الا من ضریع کانٹے دار جھاڑیوں کا کھانا. استغفر اللہ. لا یسمن نہیں وہ وزن بڑھائے گا وہ کھانا جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی وائٹامنز ہوں اور اس میں کوئی یعنی طاقت ہو جس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے جسم میں کوئی جسمانی فائدہ. لا یسمن نہیں وہ موٹا کرے گا نہیں وہ جو وزن بڑھائے گا وہ کھانا. ولا یغنی اور نہ ہی وہ کام آئے گا فائدہ دے گا من جوع بھوک سے یعنی اس کھانے کا وہ جو کانٹے دار جو جھاڑیاں اس کو کھلائی جائیں گی سزا کے طور پر اس سے نہ ہی اس کا وزن بڑھے گا یعنی اس کا جسم کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی بھوک ختم ہوگی کھاتا ہی رہے گا. وجوہ استغفر اللہ یہاں تک تو ہے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. اور یہ صرف دعاؤں کی حد تک نہیں ہے بلکہ
بلکہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کرنا جہاں پر جا کر یہ خوراک ہوگی. وہ راستہ آج ہی ہمیں اپنا سیدھا کرنا ہوگا. تو ہمیں پتہ ہے، بتا دیا گیا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں گناہ ہیں. گناہ کا راستہ کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہاں جانا چاہتا ہے. جو یہاں پر نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، کبھی گناہ اگر سرزد ہو بھی جائے تو فوراً اپنے رب سے معافیاں مانگتا پھرتا ہے، روتا ہے، ڈرتا ہے، تو معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس راستے پر نہیں جانا چاہتا. وہ کس میں جانا چاہتا ہے؟ جو آگے آ رہا ہے. وجوہ، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. لسعیہا راضیہ، اور اس دن اپنی کوشش کے لیے وہ راضی ہوں گے. لسعیہا، اپنی کوشش، محنت جو وہ کر کے آئے ہیں، راضیہ، راضی ہوں گے. جناب یہاں یہ اشارہ ہے، نقطہ ہے کہ اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گی. نیکی کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. جی گناہ تو ایسے بھی آرام سے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، قربانی دینا پڑتی ہے. لسعیہا، تو اپنی کوشش کے لیے جو وہ محنت کر کے آیا دنیا میں، راضیہ، وہ راضی ہو گئے. فی جنت عالیہ، وہ عالی شان جنت میں ہوں گے. فی جنت، جنت میں ہوں گے. عالیہ، عالی شان، اونچے اونچے بالا خانوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس جنت میں نہیں وہ سنیں گے لاغیہ، کوئی لغو بات، کو کسی کا گالی گلوچ، کو کسی کا برا بولنا، کوئی بہودہ بولنا. کوئی ایسے ہی آپ چلتے جائیں نا، آپ بالکل صحیح آرام سے جا رہے ہیں، ایسے ہی اپنی غلطی پر آ کے کوئی، ہمارے پاکستان میں تو خصوصاً ہی غلطی خود کی ہوتی ہے تو وہ زبان چلا کے چلے جاتے ہیں. تو کتنا انسان کو افسوس ہوتا ہے. گھنٹوں تک انسان کو بعض کا طبیعت بحال نہیں ہوتی کہ یار اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کہہ دیا ہے مجھے. جی لا تسمع فیہا لاغیہ، اس جنت میں نہیں سنیں گے کوئی لغو. لغو کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی بے معنی، بے مقصد، فضول بات اور کام کو کیا کہتے ہیں؟ لغو. فیہا، اس جنت میں، عین، چشمے ہوں گے، جاریہ، بہتے ہوئے، جاری و ساری، چشمے جاری و ساری ہوں گے. سبحان اللہ. فیہا سرر مرفوعہ، دل تو چاہتا ہے ہر کسی کا یہیں جائیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر اللہ. کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یہ ترجمہ ہے، غور طلب ہے، غور کیجئے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس مثال نہیں آئی ان لوگوں کی کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جنت کے راستے میں ان کو سخت تکلیفوں نے اور سخت مصیبتوں نے آگ گھیر لیا. وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ رسول جو صبر کا پہاڑ ہوتا ہے وہ بھی پکار اٹھا، متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی. دور نہ جائیں، ہمارے صحابہ کے تو آپ واقعات سنتے ہی رہتے ہیں نا کہ کس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جنت حاصل کرنے میں کیا مسئلہ، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی. کوئلہ پر جلا دیا اور گلی میں دھریکتے رہے رسہ ڈال کے، پتھر سینے پر رکھ کے اوپر چڑھ کے کہتے تھے انکار کر. اور پھر انہوں نے نیزوں کے ساتھ آنکھیں نکال دیں. بلال رضی اللہ عنہ کی نہیں، دوسرے صحابہ کی بات کر رہا ہوں. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، امت کی پہلی شہیدہ، آل یاسر، خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں پڑھ کے دیکھ لیں، سیرت کی کتاب کوئی پڑھے، ابتدا میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے. تو تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تو اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. بڑا سوکھا سا کام ہے، اس مصیبتوں کے مقابلے میں بڑا آسان سا کام ہے وضو کرنا، بڑا آسان سا کام ہے فجر کی وقت چل کے آنا. یہ تک نہیں کر سکتے اور بیٹھے ہوئے ہیں بے فکر ہو کے، کہتے ہیں ٹھیکے داری لے لی ہو یہ جنت کی، جنت ہی ملنی اور دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں. تو کس قدر کیسے مسلمان ہے، کیسا ایمان ہے، یہ نہیں بتایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. اس طرح کی بے فکری اور اس طرح کی سستی
اور اس طرح کی کاہلی اور یعنی ہر وقت جو ہے نا مست ہو کے چلتے پھرو اور کمانے اور کھانے اور بس یہ ایک ہی فکر ہے. یہ نہیں ہے ہمارا کام. یہ کھانا کمانا یہ کام نہیں ہے. یہ تو ضرورت ہے, ضرورت کے تحت اصل کام پر لگے رہنا ہے. جیسے بندہ اپنے گھر سے جب باہر ہوتا ہے, خواہ جاب پہ ہوتا ہے, 12 گھنٹے 14 گھنٹے باہر ہو, تو کیا وہ گھر کو بھول جاتا ہے؟ نہیں, ہر وقت ٹینشن اس کو ہوتی ہے میرے گھر پہ بجلی ہے یہ نہیں ہے, پانی ہے یہ نہیں ہے, بچوں کا کوئی دیکھ بھال ہے کہ نہیں ہے, لانے والا کوئی ہے کہ نہیں, ہر وقت ٹینشن اس کی رہتی ہے نا. اس طریقے سے ہم جو بھی کریں, مستری ہو, مزدور ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پڑھانے والا ہو, جو بھی دنیا کا کام کریں, لیکن پیچھے ٹینشن لگی ہونی چاہیے کہ میں دین کا یہ کام میرا رہ گیا, یہ میں نے کرنا ہے, میرا مشن. اصل مشن جیسے گھر کی فکر رہتی ہے نا پیچھے, اصل فکر رہنی چاہیے دین کی. اصل فکر یہی رہنی چاہیے کہ میرا یہ کام, میرا یہ کام, یہ کرنا ہے. باقی کام تو صرف ضرورت کے تحت آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں. جیسے پھر میں مثال دوں گا کہ کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو گھر کے لیے کمانے جاتے ہیں نا, ٹینشن تو گھر کی رہتی ہے نا. ایسے جو بھی آپ کرتے پھر ٹینشن آپ کو فکر دین کی ہونی چاہیے, نماز کی ہونی چاہیے. تو نماز ہی نہیں پڑھ پا رہے. فیہا عین جاریہ, سبحان اللہ, اس میں جاری و ساری چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ, اور اس میں انسان کے سریر کہتے ہیں چارپائی کو, اور نشستیں ہوں گی مرفوعہ, اٹھی ہوئی بلند و بالا نشستیں ہوں گی. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, اور پیالے آبخورے رکھے گئے ہوں گے. موضوعہ, رکھے گئے ہوں گے, اس کے سامنے جوڑے گئے ہوں گے, بچھائے گئے ہوں گے, سجائے گئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, اور اس کے گاؤ تکیے جو ہیں وہ ایسے کتاروں میں لگے ہوں گے, تکیے کتاروں میں لگے ہوئے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, اور قالین بچھائے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس دنیا میں بھی کئی لوگ مصنوعی طور پر یہ جنتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کتنے گھنٹے زرداری اپنے جہاز سے نہیں اترا جب وہ صدر تھا, اس میں بیٹھا رہا نا, وہ انتظام نہیں تھا. پہلے قالین لائے گئے, قالین بچھائے گئے, پھر وہ جناب نیچے اترے. پہلے قالین بچھائے. ٹھیک ہے, تو وہاں بہرحال کسی کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, وہ بچھے ہوئے ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.